أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. جیسا کہ اس سے پہلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے وقت میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو کس بات کی نصیحت اور وصیت کیے تھے اس کی پوری تفصیل آ چکی ہیں. اور یہود و نصارہ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ دونوں حضرات انتقال کے وقت میں اپنی اولاد کو یہودی اور نصرانی ہو کر رہنے کو کہتے تھے، اس کی تردید اللہ تبارک و تعالی کھلے طور پر کیا. ام کنتم شہداء کہہ کر اللہ نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا کہ کیا تم موجود تھے اس وقت جب حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی؟ تم تو نہیں تھے، تو پھر تمہارا یہ کہنا درست نہیں ہے. اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے طور پر ان لوگوں کی تردید کی ہے. اور یہاں پر جو باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، یہود و نصارہ یہ ایسا مذہب ہے کہ اصل اس کی مذہبی حیثیت سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہودیت اور نصرانیت کی کوئی اصل نہیں ہے. حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین جو تھا وہ اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قیامت تک اسلام ہی دین رہے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ جو دین اسلام ہے، اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اور پورے نبیوں کا دین اسلام ہی تھا. پھر یہ یہودیت اور نصرانیت کیا چیز ہے؟ یہودیت اور نصرانیت جو ہے انہوں نے آپس میں گھڑ لیا. یہ کوئی خاص مذہب نہیں ہے، یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، ان کا گھڑا ہوا مذہب ہے. یہ ان کا خود ساختہ، خود بنایا ہوا مذہب ہے. ورنہ یہودیت کوئی خاص مذہب نہیں ہے، نصرانیت کوئی خاص مذہب نہیں ہے. اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مسلم تھے، مسلمان تھے، اور خود حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں مسلمان تھے، اسلام پر قائم رہنے والے تھے. بہرحال تو ان کا ایک خاص کوئی مذہب نہیں ہے. یہ خود اپنے طور و طریقوں کو اختیار کر کر یہودیت اور نصرانیت اپنے طرف سے نام دے دیے ہیں. اچھا، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص صفت کو بیان کیا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی جب جس کو بناتے ہیں تو پورے کامل صفات اور کامل خوبیوں کے ساتھ بناتے ہیں. ان کے اندر نہ تقوی کی کمی ہوتی ہے، نہ پرہیزگاری کی کمی ہوتی ہے، نہ عبودیت کی کمی ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نبیوں کے خاص صفات کو نمایاں طور پر بیان کرتا ہے. جیسے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی ساری کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کی صداقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عدالت کو، انصاف کو، برابری کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہادری، شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی کی توکل کو دیکھنا چاہتے ہو تو توکل کو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھو۔ تو معلوم ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور بھی صفاتیں تھیں، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، عبدیت ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، یہ تمام صفاتیں تمام کے اندر تھی، لیکن ایک نمایاں صفت کی وجہ سے وہ ممتاز بن گئے۔ جیسے حضرت ابوبکر صداقت میں ممتاز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں ممتاز بن گئے، حضرت عثمان حیا میں ممتاز بن گئے، حضرت علی بہادری میں، شجاعت میں وہ ممتاز بن گئے، اور حضرت ابوذر وہ توکل میں ممتاز بن گئے۔ تو ایسے ہی حالانکہ یہ تمام صفتیں حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھی اور ایسے ہی صحابہ میں بھی موجود تھی، لیکن ایک نمایاں صفت کی وجہ سے وہ ممتاز بن جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی تمام انبیاء میں تمام صفات موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چند نبیوں کے صفاتوں کو اس ایک خاص صفت کی وجہ سے نمایاں طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت، خاص نمایاں صفت کیا تھی؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، میرا دل مانے نہ مانے، میری عقل مانے نہ مانے، میری بیوی مانے نہ مانے، میرا بچہ مانے نہ مانے، اللہ کا حکم آ گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، فوری طور پر ماننا اور عمل کرنا۔ آگ میں ڈال رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر مان لیے، بچانے کے لیے آئے تو کہا جس کے لیے ڈالا جا رہا ہے وہ جاننے والا ہے، تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، فوری طور پر مان لیے۔ بچے کو چھوڑ کر آنے کا حکم دیا، فوری طور پر مان لیے۔ بیوی کو چھوڑ کر آنے کا حکم دیا، فوری طور پر مان لیے۔ ختنے کا حکم ہوا، فوری طور پر مان لیے۔ ہر بات کو ماننے میں فوری طور پر مان کر عمل پیرا ہونے کی جو صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں موجود تھی، اس صفت کو نمایاں طور پر اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، اس لیے اسلم کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ مسلمان ہو جا، یہ ترجمہ یہاں نہیں کریں گے، مسلمان ہو جا کا ترجمہ یہاں غلط ہوگا، اس لیے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام پہلے سے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو پھر اسلم کا مطلب کیا ہے؟ اسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جا، اللہ کے آرڈرز کے سامنے جھک جا، یہ مطلب ہے یہاں پر، دوسرا کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو اس صفت کو نمایاں طور پر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کیا ہے۔ تو ہر انبیاء میں کوئی نہ کوئی صفت نمایاں طور پر تھی، اسی صفت سے بعض انبیاء پہچانے جاتے ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اور دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر یا ان کا معجزہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ید بیضا داری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہاتھ روشنی دیا کرتا تھا، وہ ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ تو ان صفات کو بیان کر یہاں پر تو خوبیاں ایک ایک کے اندر ایک ایک موجود ہے، حضرت موسیٰ کے اندر یہ، حضرت یوسف کے اندر یہ، حضرت عیسیٰ کے اندر یہ، تو تنہا داری، وہ تمام صفاتیں تیرے اندر موجود ہے، وہ میرے آقا کے اندر موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام صفتیں موجود ہے، یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی۔ تو اسی لیے حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے۔ سورہ یوسف کی جب تفسیر آئے گی تو پوری بات معلوم ہوگی۔ تو اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہم کو اس کی ترجمانی کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے بہترین خوبصورت آج تک ان آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور کسی عورت نے آپ سے خوبصورت لڑکا نہیں جنا، نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اور ہر عیب سے بالاتر،
ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے منزہ بنا کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. یہ خوبصورتی کی مثال ہے، شعر میں بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی کی خوبصورتی. تو حسن یوسف، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا معجزہ یا حضرت عیسیٰ کی عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بے جان چیزوں سے گویائی کراتے تھے. کنکریاں آپ کی گواہی دیتے تھے، درخت آپ کی گواہی دیتے تھے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے. تو زندہ آدمی جب مر جاتا ہے تو وہ مردہ کہلاتا ہے. مردے کو زندہ کرنا بڑی بات ہے، یا پھر بے جان چیز پہلے سے ہی بے جان ہے اس سے گویائی کرانا بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے کا عالم. اور اسی طریقے سے ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا کہ ہاتھ جو روشنی دیا کرتی تھی، ید بیضا داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روشنی کا چہرہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے میں دے دیا تھا. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی روشنی سے میں اپنی سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی. تو ایسے ہی ہر نبیوں کے اندر کوئی نہ کوئی ممتاز صفت ہوتی ہے، اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمایاں طور پر بیان کرتا ہے. اور میرے نبی ایسے ہیں کہ تمام صفاتوں کا آپ سرچشمہ تھے، پوری صفات میرے نبی کے اندر موجود تھی. تو بہرحال یہ باتیں آپ کو بتانے کی تھی. اور دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں بات آ گئی تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو کرنے کی دلیل ہوتی ہے. کسی بھی کام کو ہم اگر کر رہے ہیں تو اس کام کی دلیل ہوتی ہے، نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی. کوئی آدمی درمیان میں آ کر کسی نئے کام کو شروع کر دیا، اب وہ کرنے کی، ہم اس سے کرنے کی دلیل پوچھیں گے، وہ نہ کرنے کی دلیل پوچھے گا تو غلط ہے. جیسے کہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت کی تھی. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ موجود نہیں تھے. موجود نہیں تھے، دلیل کیا ہے؟ موجود نہیں تھے. تو یہ بات ہم کو سمجھنی ہے. دلیل نہیں ہوتی برے کاموں کی، وہ درمیان میں سے شروع کر لیتے ہیں، جس کو ہم ہماری آسان زبان میں سمجھنا ہے تو اس کو بائی پاس کہتے ہیں. بائی پاس کے ذریعے سے اندر گھس جانے کو کہتے ہیں. تو ایسے کوئی اعمال ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، درمیان میں سے وہ چیزیں پنپ لیتی ہے، درمیان میں سے وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو میں بتایا تھا عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، یہ 100-200 سال پہلے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد بھی 23 سال تک میلاد آئی ہے، لیکن اللہ کے نبی خود نہیں منائے اور نہ منانے کی ترغیب دیے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تقریباً 2.5 سال، پھر اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور کئی سارے صحابہ. خلافت کا زمانہ تقریباً 30 سے 40 سال تک باقی رہا، لیکن ایک مثال ہم کو اس کی نہیں ملتی کہ صحابہ نے میلاد منائی ہو. اور سب سے بہترین دلیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کو بھی یہ بات کو آپ پوچھ سکتے ہیں حضرت سے بھی، کہ فقہ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں یا احادیث مبارکہ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جیسے ہدایہ ہے اور شامی وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ایسے بڑی بڑی کتابیں ہیں. اس میں ایک کتاب آتی ہے کتاب العیدین. کتاب العیدین کا مطلب ہے 2 عیدوں کا بیان، 2 عیدوں کی کتاب. تو 2 عیدیں عربی میں کہتے ہیں، عیدین کہتے ہیں 2 عیدوں کو. ایک قاعدہ سمجھیے، آخر میں یا اور نون یہ جو آتے ہیں یہ 2 پر دلالت کرتی ہیں. جیسے رجلین، رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، رجلین آخر میں یا نون کو بڑھا دیے تو وہ 2 مرد ہو جاتے ہیں. امرأتن ایک عورت، امرأتینی 2 عورتیں. بلدن ایک گاؤں، بلدینی 2 گاؤں. قلمن ایک قلم، قلمینی 2 قلم. کتابن ایک کتاب، کتابینی 2 کتابیں. تو اس طریقے سے یہ جو آخر میں لین دین جو آ رہا ہے یہ کیا دلالت کرتا ہے؟ 2 پر دلالت کرتا ہے. تو عیدن ایک عید، عیدین 2 عید. تو کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے عیدین کا لفظ ہی ملے گا. 2 عید سے زیادہ ہوتی
دو عید سے، اگر اسلام میں دو عیدوں سے زیادہ عید ہوتی تو وہاں کیا آتا تھا؟ جمع، دو سے زیادہ کے لیے اعیاد آنا ہے. کیا آنا ہے؟ اعیاد، یعنی کہ کئی عیدیں، دو سے زیادہ عیدیں. یہ لفظ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی دو ہی عیدیں ہیں، اس لیے عیدین کا لفظ لایا گیا. یہ بات ہم کو سمجھنے کی ہے. تو معلوم ہوا یہ کوئی عید نہیں ہے، تو یہ بائی پاس ہے، درمیان میں سے اس کو لایا گیا ہے. اور ایسے ہی مذاہب بھی درمیان میں سے پیدا ہو گئے. شرک حقیقت میں اگر آپ کو سمجھنی ہے، شرک و بت پرستی جو ہے یہ یہودیت اور نصرانیت سے پہلے پیدا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً شرک اور بت پرستی نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی بت پرستی شروع ہوئی، اور وہاں سے بتوں کو ماننا، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، پتھروں کو ماننا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے نا، قرآن میں ذکر آئے گا. تو یہ تمام چیزیں پہلے تھی بت پرستی. بعد میں یہودیت اور نصرانیت آئی. یہ کیسے آئی، کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عیسائیوں نے کیا غلطی کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی رب بنا لیا، اس لیے وہ راستے سے بھٹک گئے. اور یہود جو ہے وہ گائے کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیے، اور گائے کے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیے، اس کی پوجا کرنے لگے، تو وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے. تو یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے. اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ صاحب خیر، صاحب احسان، صاحب حسن، صاحب یعنی کہ احسان کرنے والا، مدد کرنے والا اور اچھائی کرنے والا خدا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی پوجا نہیں کی جائے گی، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. کس کی عبادت کی جائے گی؟ اب مثال کے طور پر صاحب خیر، ایک آدمی خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، تو ہم صاحب خیر کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن عبادت کس کی کریں گے؟ خالق صاحب خیر، خیر کے کام کرنے والے کو پیدا کرنے والے کی عبادت کریں گے. یہ ہے اسلام. گائے دودھ دے رہی ہیں تو گائے کو ہی خدا بنا لیے؟ نہیں، بلکہ گائے کو دودھ دینے والے، گائے کے اندر دودھ دینے کی صفت کو جس نے پیدا کیا، ہم اس کی بات کریں گے. وہ کون ہے؟ خالق ہے. زمین ہے، زمین غلہ دیتی ہے، اناج اگاتی ہے، ہمارے کھانے کی چیزوں کو وہ اگا کر ہم کو دیتی ہیں. یہ ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہم زمین کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، بلکہ خالق زمین کو ہم معبود بنائیں گے. زمین کو کس نے پیدا کیا، ہم اس کی بات کریں گے. آسمان سے بارش برستا ہے، لیکن ہم آسمان کو خدا نہیں مانیں گے، بلکہ خالق آسمان، خالق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خالق کو ہم معبود مانیں گے، خالق مانیں گے. وہ ہمارا حقیقی پروردگار ہے. تو یہ فرق ہمارے اور ان کے درمیان میں ہے. تو بہرحال یہ جو مذاہب ہے یہ درمیان میں سے آ گئے ہیں کہ انہوں نے غلط راستے کو اختیار کر لیا. اسی لیے میں جیسے کہ آپ لوگوں کو گزشتہ بار بتایا تھا، مکے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پوروج، ہمارے پوروجوں کے طرف آ جاؤ. مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے پوروجوں کی طرف آ جاؤ، اپنے پوروجوں کی طرف آ جاؤ، ہمارے بڑوں کی طرف آ جاؤ، ہمارے بڑوں کی طرف آ جاؤ. تم لوگوں نے راستہ بھٹک دیا، تم لوگوں نے راستہ بھٹک دیا. مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں نا، یہ جو گھر واپسی کی جو بات آئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں ہے؟ گھر واپسی کی بات ہے، اور جتنی بھی یہ چیزیں مسلمانوں کو اپنے مذہب سے، اپنے عقیدوں سے، اپنے طور و طریقے سے مٹانے کے، ہٹانے کے جو طریقے آج کل چل رہے ہیں سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے، اور جتنے بھی سازشیں ہو رہی ہیں، سب سازشیں اسی کی ہیں کہ اسلام سے لوگ ہٹ جائے، قرآن سے مسلمان ہٹ جائے، نبی سے مسلمان ہٹ جائے. یہی سازشیں چل رہی ہے، اب سے نہیں چل رہی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہے، اور جب سے انبیاء ہے تب سے چل رہی ہے، اور ہمیشہ چلتی رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی حکومت آ جائے، کانگریس حکومت آ جائے گی تو یہ سازشیں ختم ہو جائے گی، یا یہاں پر کوئی اور حکومت آ جائے گی تو یہ سازشیں ختم نہیں ختم ہوگی. یہ سازشیں آتی تھی، اسلام سے ہٹانے کی سازشیں آتی تھی، آئیں گی، آتی رہیں گی. یہی اسلام کا ایک قانون ہے، یہی اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پوروجوں کی طرف آ جاؤ، پوروجوں کی طرف آ جاؤ، ہمارے بڑوں کی طرف آ جاؤ کہتے ہیں. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں گزشتہ بار بھی دیا تھا. مکے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو اب یہ کہتے ہیں، دیکھو آپ کے نبی ہی کہتے ہیں، آپ کی کتابوں میں ہی موجود ہے، آپ کے دین کی کتابوں میں ہی موجود ہے کہ مکۃ المکرمہ میں 360 بت موجود تھے. اس کو نبی علیہ السلام نے ہٹا دیا، اس کو دور کر دیا، اس کو نکال دیا. تو معلوم ہوا مکہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بت کب رکھے گئے؟
یہ بات بھی تو چاہیے. بت کب رکھے گئے؟ جب اس کی بنیاد رکھی گئی تب تھے؟ نہیں تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے. تو درمیان میں لا کر اس کو دلیل بنا لینا یہ درست نہیں ہے. تم راستہ بھٹک گئے ہو، تم راستے سے ہٹ گئے ہو، یہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں. تو درمیان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، درمیان میں سے آ کر لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں اور اپنے کو ہی حقیقی سمجھ لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے اسلام کو 1400 سال پہلے کا پرانا سمجھتے ہیں، کہ ہمارے نبی جب سے آئے، جب سے اسلام آیا سمجھتے ہیں. حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. ہمارے اسلام کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کی ابتدا ہے. اور اس وقت کون تھے؟ نہ شرک، نہ بت پرستی، نہ یہودیت، نہ نصرانیت، کوئی نہیں تھے. درمیان میں یہ چیزیں تو ہم آپ لوگوں کو اپنے پوروجوں کی طرف بلا رہے ہیں، سب سے پہلے پوروج کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں. تو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے. تو ہمارا اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے. ہمارا اسلام تو دنیا کی ابتدا سے ہے. اس وقت سے اسلام پیدا ہوا ہے، اس وقت سے اسلام پھیلا ہوا ہے. تو یہ بات کچھ تمہیدی باتیں تھی جو آپ لوگوں کو بتانی ضروری تھی، اس لیے میں آپ کو یہ بیان کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اسلام یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا مذہب ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسلام مذہب تھا. تمام انبیاء کا مذہب اسلام تھا اور ان کے امتیوں کا مذہب بھی اسلام تھا. ان کا کام اسلام تھا لیکن نام اسلام نہیں تھا. آپ بات سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ نام ان کا اسلام تھا، مطلب ان کا کام اسلام تھا، یعنی اسلام پر عمل کرنا ان کا کام تھا، لیکن نام ان کا اسلام نہیں تھا. نام صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہماری امت کو دیا ہے. امت مسلمہ کا نام اللہ نے ہم کو دیا ہے. ہمارا کام بھی اسلام ہے، ہمارا نام بھی اسلام ہے. امت مسلمہ ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو امت مسلمہ کا نام دیا ہے. تو امت مسلمہ کا نام ہمارے لیے بطور تحفے کے ملا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا تھا. جیسے اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک بچہ ہے جو بالکل بہت کالا ہے، بہت کالا ہے. اب اس کا نام جمیل رکھا گیا. جمیل کے معنی ہے خوبصورت. اب یہ ہے خوبصورتی میں کم ہے لیکن اس کا نام خوبصورت رکھا گیا. تو کچھ بھی ہو، نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے خوبصورتی کا. تو ایسے ہی پچھلے زمانے میں صرف کام ہوا کرتا تھا کہ مسلمان میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان بننے کے کام کو کرنا ہے، لیکن نام ان کا مسلمان نہیں تھا. تو آج کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارا نام بھی اسلام ہے اور ہمارا کام بھی اسلام ہے. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ایک بات یہاں پر سمجھنی چاہیے، اللہ یہ جو پوروجوں کی طرف بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو پوروجوں کی طرف بلاتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتا کر میں آگے چلتا ہوں. یہ پوری میں تمہیدی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ آگے کا صفحہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. حضرت کیا کہتے ہیں، مثال یہ ہے کہ اپنے پوروجوں کی طرف ہم کو بلاتے ہیں، یہ درمیان میں راستہ بھٹک گئے. جیسے کہ یہاں بتائیں نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہم کو یہودیت ہونے کی دعوت دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو یہودی رہنے کی دعوت دی تھی، وصیت کی تھی. یہ جو باتیں بتاتی ہیں یہ جھوٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ نہیں تھے. تو نہیں تھے تو پھر ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ لامحالہ وہ نہیں تھے. حضرت ابراہیم کے انتقال کے وقت میں یہ موجودہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی اور نصارہ تھے، کیا وہ موجود تھے اس زمانے میں؟ نہیں تھے. تو پھر کیوں یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک دلیل پیش کر دیا. نہیں تھے تو مانو. اب میری بات مانو. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پیشانی کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا ہے. اب وہ 8-10 سال کا بچہ ہو گیا. اب 8-10 سال کا بچہ ہونے کے بعد ماں باپ اس کو بولتے ہیں، بیٹے یہ جو نشان تجھے لگا ہوا ہے، یہ چھوٹے سا تو 1 سال کا بچہ یا کچھ مہینوں کا جب تو عمر والا تھا، اس وقت تو ہمارے گھر کے سامنے گر گیا تھا، اس وقت تجھے چوٹ لگ گئی تھی، زخم آ گیا تھا، وہی نشان تیرے سر پر لگا ہوا ہے. تو اب باپ کی بات وہ مانے گا نہیں مانے گا؟ ماننے میں ہی خیر ہے، کیونکہ ماں باپ اس حادثے کے وقت میں، اس انسیڈنٹ کے وقت میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، اور وہ اس وقت وہ بڑے تھے، ان کو معلوم ہے. اب اگر وہ یہ کہے
कैसा बोलते तुम्हें ये वोच मार बोल को, कैसा तुम ना मालूम बोल के बोले, तो उसकी बेवकूफ़ी है कि नहीं है, उसकी बेवकूफ़ी है कि नहीं है, और उसकी बात मानना ही पड़ेगा क्योंकि उनको पूरी तौर पर वो बातें मालूम है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला इनसे पूछ रहे हैं कि भाई देखो, हज़रत इब्राहीम भी मुसलमान बनने को कहा है, हज़रत याकूब ने भी मुसलमान बनने को कहा है, यहूदी या नसरानी बनने को नहीं कहा, यहूदी या नसरानी बनने को नहीं कहा। वही अल्लाह ने पूछा क्या तुम थे, तुम नहीं थे तो हमारी बात को मानो। ये बात यहाँ पर पूरे तौर पर तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है। तो अब इसके बाद आगे की चीज़ को आप लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पर आखिर में एक बात समझिए, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, तो यहाँ पर भी एक बहुत उसूली बात बयान किया जा रहा है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी इस सिलसिले में एक हदीस लेकर आए हैं, मन बत्ता अमलहु लम युस्रि बिही नसबहु, जिस आदमी को उसका अमल पीछे कर दे, अमल की वजह से, अकाइद की वजह से, उसके किरदार की वजह से, उसके आमाल की वजह से जो आदमी पीछे हो जाता है, लम युस्रि बिही नसबहु, उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता, यानी कि उसका ख़ानदान होना, ख़ानदानी होना, बड़े ओहदे वाले होना, बड़े ख़ानदान वाला होना, ये उसको आगे नहीं कर सकता, वो पीछे का पीछे ही रहेगा, वो आगे नहीं आ सकता। ये कौन फरमाए हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को अपनी किताब में दर्ज किए हैं। तो वही अल्लाह ने फरमाया, ये जो उम्मत थी, हज़रत इब्राहीम हो, हज़रत याकूब हो, हज़रत इसहाक़ हो, हज़रत ईसा हो, कोई भी हो, वो एक उम्मत थी, वो चले गए, अब उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए वो है जो उन्होंने किया, तुम्हारे लिए वो है जो तुम कर रहे हो, तो उनका दामन पकड़कर जन्नत में जाने का सिलसिला नहीं है, उनके अमाल उनके लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, मैं सैयद हूँ, मैं शेख हूँ, मैं वो हूँ, मैं फ़ला हूँ, मैं ये हूँ, नहीं। इससे अल्लाह के यहाँ कोई नसब के सिलसिले में, ख़ानदान के सिलसिले में फ़ैसले नहीं होंगे। आमाल फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलम बिमन इत्तक़ा, कि तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाला वो है जिसके अंदर अल्लाह का डर ज़्यादा होगा। ये अल्लाह का फ़ैसला है। और इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये अल्लाह ने फरमाया कि तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाला वो है जिसके अंदर अल्लाह का डर ज़्यादा होगा। और फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को अच्छा मत बोलो, हुवा आलम बिमन इत्तक़ा, और अल्लाह खुद जानने वाले है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक भी है, कुल्लु तक़िय्यिन आलु मुहम्मदिन औ कमा क़ाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर मुत्तकी परहेज़गार मेरे ख़ानदानी आदमी है। अल्लाह के नबी का कौल है, अल्लाह के नबी फरमाया कि हर मुत्तकी परहेज़गार मेरा ख़ानदान वाला है। तो ये हम लोगों को बात समझने की है। तो ये बातें तमहीदी बातें थी। जब ये बात समझ में आ गई तो अब आगे की बात आप लोग समझ सकते हैं। ये मैं बारहा आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जो ये कुरान है, किताब है, ये किताब क़ियामत तक के लिए है, हर दिन की किताब है। समझ में आ रही बात? तो उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है, वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा, और उन्होंने कहा, यहूद और नसारा ने कहा कि तुम यहूदी बन जाओ या नसारा बन जाओ, तहतदो, हिदायत पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अब वही तो कह रहे हैं लोग, अरे आ जाओ हमारे तरफ, तुम लोग भटक गए हो, डर की वजह से तुम लोगों ने मज़हब तब्दील कर लिया है, डर की वजह से तुमने हमारे पूर्वजों को छोड़ दिया है। हालांकि ये क्या कह रहे हो, हम लोग उधर जाने से हिदायत पाएंगे, समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम यहूदी हो जाओ या नसारा हो जाओ, हिदायत पा जाओगे। समझ रहे हैं? तो हम उनसे क्या कह रहे हैं कि भाई तुम लोग बाईपास की वजह से ऐसे हो गए हो, गलती की वजह से ऐसे हो गए हो, बल्कि हम तुमसे ये कहते हैं, कुल, अल्लाह ने कहा तुम कहो, उनका जवाब दो। तो मालूम हुआ क़ियामत तक मुसलमानों को ये कहकर अपने दीन के तरफ मुसलमानों को बुलाएंगे कि हमारे तरफ आ जाओ, हमारे दीन को इख्तियार कर लो, हमारे दीन की तरफ आ जाओ, ये बुलाया जाएगा। ये साजिशें चलेंगी, चल रही हैं, चलती रहेंगी। तो हम उनको क्या जवाब देना है, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तो तुम लोग कह दो बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की हम पैरवी करेंगे जो बिल्कुल सीधी राह पर थे। हनीफा का मतलब आता है बिल्कुल सीधी राह, उसमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं थी, किसी किस्म का टेढ़ापन उसमें नहीं था, इसको हनीफा कहते हैं। यहाँ बल के बाद
نتبعو محذوف ہے کہ ہم اتباع کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو بالکل کیسے تھے، سیدھی راہ پر تھے، اور وہ سیدھی راہ کون سی تھی؟ اسلام کی تھی، اللہ کو ایک ماننا، وحدانیت پر تھی، تو تم ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ وما کان من المشرکین، اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مشرکین یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، یہودی تو نہیں تھے، نصارہ بھی نہیں تھے، تو شاید مشرکین تھے، یہ گمان ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی تردید کر دی کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو کون تھے؟ مسلمان تھے۔ وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تو مسلمان تھے، اس بات کو اللہ تعالیٰ پورے طور پر واضح کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور جو بھی آپ لوگوں کو اپنے دین سے ہٹنے کی بات کہیں گے، ہٹنے کی طرف تم کو دعوت دیں گے، تو ان سب لوگوں کو جواب یہی دینا ہے، قولو، تم لوگ کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، یعنی کہ قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، اور حضرت یعقوب پر، اور ان کے اولاد پر، تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا، ان تمام باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ کو، اور جو دیا گیا وہ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا ان کے پروردگار کے جانب سے نبیوں کو، تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم پر ایسے تم ایمان لاتے ہو، ایسے ہی ہم حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا، وہ کتبہ و رسولہ، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ان رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے کہ یہ حق پر تھے، یہ باطل پر تھے، یا ہم ان کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں، ہم ان کو زیادہ فضیلت نہیں دیتے، تفریق نہیں کرتے، کسی بھی رسول، کسی بھی نبی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ لیکن بسا اوقات ہم کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو تمام نبیوں کا سردار کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تمام نبیوں سے افضل ہونا ہم فخر کے طور پر بولتے ہیں، معراج میں اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کی امامت کی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو یہ سب تمام چیزیں فضیلت ہی کی تو ہے۔ تو اس کا جواب تیسرے پارے کے شروع میں آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی، انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ مسلمان کی نشانی بیان کی جا رہی ہے، تم لوگ اپنے آپ کو یہودی نصارہ کہہ رہے ہو، خود تمہاری کتاب میں یہ باتیں منقول ہے، تمہاری کتابوں میں یہ بات ہے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو مسلمان ہونے کی نشانی، اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت کے نبی کو بھی مانے، اور ان سے پہلے آئے ہوئے نبی کو بھی مانے، اور اگر اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آ جائے تو اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر بعد کے نبی کو ماننا ضروری ہے۔ تو یہی یہود و نصارہ کا کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں پر ایمان لے کر آتا ہے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم اس میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہے، جی۔ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسلام ہی مذہب تھا، اس کو بعض مفسرین اس اعتبار سے بھی نقل کیے ہیں، چونکہ یہودیت اور نصرانیت کو باطل کرنا مقصود ہے اس رکوع کے اندر، خاص طور پر ابھی جو تفسیر چل رہی ہے، ابھی جو درس چل رہا ہے، اس درس کے اندر یہودیت اور نصرانیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہود و نصارہ حق پر نہیں ہے، اس کو ثابت کرنا ہے نا، اسی لیے اسی صفحے کے اندر 7 مرتبہ مسلمان کا لفظ آیا ہے۔ مسلمان، اسلام، مسلمون، ان تمام کا صحیح مادہ سین لام میم ہے، سلامہ، یہ جو سین لام ہے یہ اصل مادہ ہے،
समझ में आ रही, माजी आता है सलीमा, तो इस्लाम का माना इस्लाम, असलम युस्लिम, इसका मादा क्या है, सीन लाम मीम। तो मुस्लिमून भी मुसलमान है, इस्लाम भी मुसलमान है, और इसी तरीके से मुस्लिमतन, ऐसे अल्फाज देखिए 7 जगह आया है। सफ़ा नंबर 21 में देखिए, सबसे पहले रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी नंबर 1, नंबर 2 उसकी बात वाली लाइन में मुस्लिमतन 2 मरतबा हो गया। उसके बाद तीसरी मरतबा इस्लाम का लफ्ज़ आया है इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, ये तीसरी मरतबा। चौथी मरतबा अस्लमतु, ये 4 मरतबा हो गया। और 5वीं मरतबा फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, 5 हो गए। और नंबर 6 आखिर से दूसरी लाइन व नहनु लहू मुस्लिमून, 6 हो गए। और नंबर 7 यहाँ पर भी देखिए व नहनु लहू मुस्लिमून, ये हो गया 7 मरतबा। और इसी सफ़े में दूसरी मरतबा भी यानी कि 2 मरतबा आ गया, 7 मरतबा। ये 7 मरतबा इस्लाम का लफ्ज़, मुसलमान का लफ्ज़ बार बार लाने की एक हिकमत मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि इस्लाम ही इब्तिदा से मज़हब था और आखिर तक यही मज़हब है। समझ रहे बात? तो मालूम हुआ इस्लाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आने के बाद का मज़हब नहीं है। ये गैरों को और मुसलमानों के दुश्मनों में दिल में यही गलत फहमी बैठी हुई है कि इस्लाम नबी अलैहिस्सलाम से आने के बाद से शुरू हुआ, नहीं, बल्कि तुम जिसको इब्तिदा समझ रहे हो वो एंडिंग है। तुम इस्लाम की इब्तिदा जहाँ से समझ रहे हो वो एंडिंग ऑफ द इस्लाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मेरा दुनिया में आना क़ियामत की निशानी है, क्योंकि आखिरी नबी है, ख़ातमुन नबीन है। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया के आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आना है। दुनिया ख़त्म होने के करीब में अल्लाह के नबी आएंगे। तो हमारे दीन इस्लाम के आखिर को तुम स्टार्टिंग समझ रहे हो, एंड ऑफ द इस्लाम को स्टार्टिंग ऑफ द इस्लाम समझ रहे हो। स्टार्टिंग ऑफ द इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो अब समझो कि असल पूर्वज कौन है, इसको समझो, बाईपास का कोई एतबार नहीं होता। तो बहरहाल अब उसके बाद देखिए अल्लाह तबारक व तआला एक मेयारी बात यहाँ पर फरमा रहे हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ने ये फैसला किया, साहबा को सामने रख कर बता रहे हैं, अगर ये लोग भी ईमान लेकर आ गए, यहूदी हो, नसारा हो, मुशरिकीन हो, ईमान लेकर आए जैसे आप लोग ईमान लेकर आए, फ़क़द इह्तदौ, तो ये हिदायत पाएंगे। समझ रहे हैं? हम यहूदी नसारा होंगे तो हिदायत नहीं पाएंगे, बल्कि तुम लोग हमारे दीन को इख्तियार करोगे तो तुम क्या पाओगे, हिदायत पर आ जाओगे, हिदायत पर आ जाओगे। देखिए आलमी मज़ाहिब जो है वो यहूदियत और नसरानियत और इस्लाम है, और तीनों की असल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो यहूदियत कोई असल मज़हब नहीं है, नसारा कोई असल मज़हब नहीं है, बल्कि इनकी असल वो कहाँ शुरू होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। लेकिन जैसे एक बाप के 5 बेटे होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते, तो ऐसे इनके अलग अलग तरीक़े बन जाने की वजह से अब इतना दूर हो गए कि इस्लाम से इनकी कोई मुनासबत ही नज़र नहीं आती। दूरी इतनी हो गई इन मज़ाहिब का इस्लाम से कि इनकी भी असल इस्लाम थी, इसका तसव्वुर भी दिल में आना मुश्किल है। तो बहरहाल तो अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया, अगर ये लोग भी ईमान लेकर आए जैसे तुम लोग ईमान लेकर आए। कैसे? ऊपर बताए ना कि अल्लाह पर ईमान लाना और जो कुछ रसूलों पर नाजिल हुआ, हज़रत इस्माइल पर, हज़रत इसहाक़ पर, हज़रत याक़ूब पर, हज़रत और उनके औलाद पर, हज़रत मूसा पर, हज़रत ईसा पर, और तमाम नबी पर जो नाजिल हुए उन तमाम पर ईमान लाना और उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करना और अल्लाह की इबादत करना, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के साथ जो ईमान लेकर आएगा, साहबा ऐसा ईमान लेकर आए थे, तो ऐसा ईमान अगर तुम लोग लेकर आओगे और क़ियामत तक के लोग भी जो ईमान लेकर आएंगे, ऐसा ईमान लेकर आएंगे, तो वो हिदायत पाएंगे, वो हिदायत पाएंगे। फ़इन तवल्लौ, और अगर वो रुगरदानी करे, आपकी बात नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है, कौन मानेंगे हमारी बात? कोई मानेगा नहीं मानेगा। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने कहा फ़इन्नमा, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो अल्लाह ने कहा वो दुश्मनी में पड़े हुए हैं। तो मालूम हो गई कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि इस्लाम बरहक मज़हब है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। क्यों? वो दुश्मनी में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने बता दिया, आज आप खुले तौर पर देख सकते हैं, इस्लाम से दुश्मनी करने का मकसद दुश्मनी है, मुसलमानों से दुश्मनी करने का मकसद दुश्मनी है। समझ में आ रही बात? परसों ही मैं एक बात पढ़ा न्यूज़ के अंदर कि हिंदुस्तान में तकरीबन 20
लाख मंदिर हैं। कितने हैं? 20 लाख मंदिर हैं। और ज़ाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी तादाद है, कोई कम तादाद नहीं है। और हमारी तादाद, मसाजिद की तादाद तकरीबन, ये भी हिसाब के तौर पर ऊंच नीच हो सकती है, 6 लाख मसाजिद है पूरे हिंदुस्तान में। तो अब 20 लाख के मुकाबले में हमारी मसाजिद तो कम हुई ना, तो 20 लाख उनकी मंदिर है। हमको इससे कोई एतराज़ भी नहीं है और ना हमको इससे कोई जलन है, ना इससे कोई हमको दुश्मनी है। 20 लाख नहीं बल्कि 40 लाख भी हो जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि तुम तुम्हारी इबादत करो। हमारा इस्लाम इस सेकुलर और जमहूरियत का सबक पहले से ही देता है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। हमारा दिन हम तुमको नहीं थोपेंगे, ऐसे ही तुम अपना दिन हमको ना थोपो, आगे बात आएगी। तो 20 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, 1 करोड़ भी तुम्हारे मंदिर हो जाए, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और हमको उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन हमारे 6 लाख मसाजिद को सुनकर इन लोगों के दिलों में हसद पैदा हो गया, दुश्मनी पैदा हो गई कि भाई ये तादाद एक इस्लामी ममालिक में नहीं पाई जाती। 6 लाख मसाजिद किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं पाए जाते, उतने मसाजिद हिंदुस्तान में हैं। ये उनको जलन है। यही अल्लाह फरमाता है हुम फी शिकाक, वो दुश्मनी में पड़े हुए हैं। भाई सऊदी अरब पूरा इस्लामी मुल्क है, उसमें इतने मसाजिद नहीं हैं। अफ़गानिस्तान, वहाँ इतने नहीं हैं। पाकिस्तान, उसमें यहाँ इतने मसाजिद नहीं हैं। तुर्की में इतने मसाजिद नहीं हैं। तो ये दुश्मनी है। तो वही बता रहे अल्लाह ताला कि हमारे हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमान इतने हैं, हमारे हिंदुस्तान में मसाजिद इतने हैं, हमारे हिंदुस्तान में मदारिस इतने हैं, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान इस्लाम पर चलने वाले इतने हैं। ये अल्लाह इसकी वजह बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें ये आप लोगों के ख़िलाफ़ चलने की एक ही वजह है कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ में दुश्मनी में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला इसका जवाब दे दिए फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी हिमायत करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे उनके मुकाबले में। अल्लाह काफ़ी हो जाएंगे तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में। वह हुवस्समीउल अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो अल्लाह ताला काफ़ी होंगे कब होंगे? अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू। अब अल्लाह हमको भी कह रहे हैं बात, अगर तुम भी ईमान लाओगे जैसे सहाबा ईमान लाए थे तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। वरना हमारा ईमान कामिल व मुकम्मल नहीं है, हमारा ईमान सहाबा जैसा ईमान नहीं है। अगर हम सही तौर पर नहीं मानते हैं, इस्लाम पर नहीं चलते हैं, तो हमारे साथ वो मदद, वो नुसरत नहीं आ सकती। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह। बहरहाल अब उसके बाद देखिए, यहाँ से जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, ईसाइयों की एक रस्म थी। ईसाइयों की एक रस्म थी, जब बच्चा पैदा हो जाता था तो उसे एक रंग में, ख़ास एक ज़र्द रंग होता था, उस रंग में उसको डुबो कर निकाला जाता था। और निकाल कर ये कहते थे कि अब ईसाइयत तुम्हारे अंदर पूरे तौर पर समो गई, ईसाइयत तुम्हारे अंदर पूरे तौर पर आ गई, अब तुम पक्के ईसाई बन गए। उस रस्म की तरदीद में अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया है कि वो जैसे ही रंग उस बच्चे पर, उस रंगे हुए पानी में उसको डुबो कर निकालते थे और जब कहते थे कि अब इसके ऊपर ईसाइयत चढ़ गया है, अब इसमें ईसाइयत चढ़ गई है और ये ईसाई बन गया है, ये उनकी रस्म थी। तो अल्लाह ने उसके मुकाबले में कहा, अल्लाह ने क्या लफ्ज़ लेकर आया है, देखिए, सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। सबगा यसबुगु बाबे नसरा से आता है। इसका मतलब है, आप लोग देखे होंगे नेल पॉलिश करना, वो उसका रंग कहाँ लगता है? सिर्फ नाखून के ऊपर लगता है, नाखून के अंदर उसका रंग नहीं जाता। इसी तरीके से दीवार को रंग लगाते हैं, दीवार के अंदर वो जज्ब नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ दीवार के ऊपर नज़र आता है। तो इसको बोलते हैं रंगना, ज़ाहिरी तौर पर रंगना। लेकिन सिबगा कहते हैं ऐसे रंग को जो अंदर तक समो जाए। इसलिए साहिब मिसबाहुल हक ने, साहिब मिसबाहुल लुगात एक मिसाल दी है, सबगूनी फ़ी ऐनिक। सिबगा कहते हैं ऐसे रंग को जो अंदर तक जज्ब करे, जो अंदर तक समो जाए, जो अंदर तक चले जाए। सबगूनी फ़ी ऐनिक। उन्होंने एक मिसाल दी कि बाज़ लोग तेरे पास आकर मेरी बुराई कर दिए, जिसकी वजह से मेरी कैफियत बदल गई। सबगूनी फ़ी ऐनिक, अंदर से तब्दीली को लाना, ये अल्लाह का रंग है। यानी कि 4 लोग आकर एक आदमी के पास मेरी बुराई कर कर गए और उसका इल्म मुझे हो गया,
تو اب میری کیفیت ظاہراً بدلتی، باطناً بدلتی، اندر سے میری طبیعت بدل جاتی، اندر سے میری طبیعت کے اندر تبدیلی آ جاتی کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. اس کو کہتے ہیں صبغہ. تو اللہ نے کہا اللہ کے رنگ سے، صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، اللہ نے ہم کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. تم لوگ کہو مسلمانوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر اللہ اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. تو اللہ کا رنگ اندر سے سمونا ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ کا رنگ آ جاتا ہے اس کا بات کرنا، اس کے معاملات میں اللہ کا رنگ، اس کے تقوی میں اللہ کا رنگ، اس کے نکاح میں اللہ کا رنگ، اس کی پرہیزگاری میں اللہ کا رنگ، ہر معاملے میں اللہ کا رنگ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری، پورا دین میں چلنے کا عزم، ارادہ، استقلال کرنے کا نام اللہ کا رنگ ہے. ورنہ ظاہری طور پر رنگ ڈالنا، یہ رنگ صحیح طور پر رنگ نہیں کہلاتا. وہی کہہ رہا تھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ نے ہم کو اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. صبغنا اللہ صبغۃ اللہ، اللہ نے ہم کو اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. تو ظاہری طور پر ہم لوگ اگر جبہ پہن لیے ہیں، چہرہ چھوڑ دیے ہیں، ظاہری طور پر ہم سفید لباس پہن لیتے ہیں، دیکھنے کے لیے چہرہ بھی اچھا ہے، تو یہ نیل پالش کی طرح ہیں، یہ دیوار پر نظر آنے والے رنگ کی طرح ہیں، کلر کی طرح ہیں. لیکن صبغہ ہم کو بننا ہے، اندر سے اللہ کی محبت آنا، اندر سے اللہ کے رسول کی محبت آنا، اندر سے قرآن کی محبت آنا، اندر سے دین کی محبت آنا، اندر سے دینداری کی محبت آنا. تبھی ہم لوگ حقیقی مسلمان کہلاتے ہیں، تبھی ہم حقیقی مسلمان کہلاتے ہیں. ورنہ یہ سب کچھ دیوار پر لگائے ہوئے رنگ کی طرح ہیں اور ناخنوں پر لگائے ہوئے رنگ کی طرح ہیں. ہم کو صبغۃ اللہ حاصل ہونا چاہیے. تو وہی اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا رنگ؟ اللہ کے ڈر کی زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ یہ مطلب ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. عبدیت کی صفت لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی. عبدیت دیکھیے ایک خاص صفت ہے جو 24 گھنٹے آدمی کے ساتھ رہنا ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی عبدیت ایک بہت بڑی صفت ہے. ہر معاملے میں بندہ بن کر رہنا. اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. عبدیت کی صفت آنا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے راتوں میں سیر کرایا اپنے بندے کو. تو بندے کی صفت اپنے اندر منتقل کرنا ہے. اور یہ صفت کچھ دیر کے لیے نہیں، صرف نماز پڑھنے کے وقت میں بندہ بننا، زکوٰۃ دینے کے وقت میں بندہ بننا، روزہ رکھنے کے وقت میں بندہ بننا نہیں. عبدیت کی صفت ہمیشہ رہنا. جیسے کہ ایک بچہ گورا ہے، سوئے تو بھی انہیں گورا رہتا، سونے کے وقت میں کالا ہو جاتا کیا؟ نہیں. وہ سفر کرتے وقت میں بھی گورا رہتا، کالا ہو جاتا نہیں. اور بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو بھی گورا ہوتا، کالا ہو جاتا نہیں. ایسے ہی عبدیت کی صفت ہے 24 گھنٹے اللہ کے بندے بن کر رہو، 24 گھنٹے اللہ کے فرما بردار بن کر رہو. وہی ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اچھا اس کے بعد دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے معاملے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. بتایا تھا نا میں آپ لوگوں کو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ لوگ ان لوگوں سے پوچھیں گے زمین آسمان کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ. آپ جا کر کسی بھی غیروں سے پوچھ لیجئے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کیا بولیں گے؟ دیوڑو بولیں گے، بھگونتڑو بولیں گے. دیوڑو بھگوان کی کوئی روپ نہیں ہے. وہ جن لوگوں کا روپ ہے ان کا نام ہرگز نہیں لیں گے کہ زمین آسمان کو اس بت نے پیدا کیا.
आसमान को इसने पैदा किया, ज़मीन को इसने पैदा किया, वो नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देवड़ू बोलेंगे। देवड़ू अल्लाह का तर्जुमा है, भगवंतुड़ू अल्लाह का तर्जुमा है। तो अल्लाह ने वही कहा, कुल वला इन सअल्तहुम, और अगर आप उनसे पूछेंगे मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान को किसने पैदा किया, वो क्या कहेंगे? लयक़ूलुन्नल्लाह, लयक़ूलुन्नल्लाह, वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। समझ रहे हैं? तो वही हम बता रहे हैं, तुम ऐसे रब के दरमियान में हमसे झगड़ा करते हो जो तुम्हारा भी परवरदिगार है, हमारा भी परवरदिगार है। वलना आमालुकुम वलकुम आमालुकुम, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, हमारे लिए हमारा अमल। तुम लोग कह दो, यही है सेकुलर, यही है जमहूरियत, यही है हमारा हिंदुस्तान में यही बात बताई जा रही है बार बार कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, मेरे लिए मेरा अमल है। हम तुमको अपना दिन नहीं थोपेंगे, तुम्हारा दिन तुम हमको ना थोपो। तो ही है वनहनु लहू मुखलिसून, और हम तेरे ही लिए अपनी इबादतों को, अपने आमाल को खालिस करते हैं, हम तेरे ही लिए मुखलिस बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी तीन बातों को देखिए, वनहनु लहू मुस्लिमून, हम तेरी ही फरमाबरदारी करते हैं, वनहनु लहू आबिदून, और हम तेरी ही इबादत करते हैं, वनहनु लहू मुखलिसून, और हम तेरे ही लिए आमाल को खालिस करते हैं इखलास के साथ। तीन सिफतें जिसके अंदर होगी वो कामिल मुसलमान बनेगा। वनहनु लहू मुस्लिमून, मुसलमान बनना, वनहनु लहू आबिदीन, आबिद बनना, बंदा बनना, और फिर इखलास के साथ अमल करने वाला बनना। ये तीन सिफात का होना ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद देखिए, अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़ और याक़ूब और उनके औलाद यहूदी या नसारा थे? तो अल्लाह ने अब उनको फिर दलील पूछ रहे हैं, कुल आ अंतुम अअलमु अमिल्लाह, तुम जानने वाले हो या अल्लाह जानने वाला है? जैसे मैं छोटे बच्चे की मिसाल दिया ना, बेटे को बता दिए कि भाई तू छोटा सा बच्चा था, गिर गया, तुझे मार लगा। अब वो बोल रहा, अब्बा तुम्हें कैसा बोलते अब्बा, ऐसा हुआ का तो बोल को, ये ऐसा नहीं रहता लो, दूसरा क्या तुम्हें मार लगा रहता। तो बाजू में उनके चाचा कौन तो भी रहते, क्या बोलते, रे गिरे इस वक्त में तुझे याद, गिरे से तुझे याद है कि तुम्हारे अम्मी अब्बा को याद है, तुझे याद है तुम्हारे अम्मी अब्बा को याद है, तेरी याददाशिश नहीं थी, तू छोटा बच्चा था, तुम्हारे अम्मी अब्बा कुछ बोलता ना, तू कुछ बोलते नहीं, वैसे अल्लाह बोलते हैं, आ अंतुम आलमु अमिल्ला, तुम ज़्यादा जानने वाले हो या अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है? अब वो चाचा बोलता नहीं, बोलता रे तुझे ज़्यादा याद है, तेरे अब्बा को ज़्यादा याद है। उन्होंने बोले तो सुन ले, तुझे क्या अभी मालूम नहीं था उस वक़्त क्या खाता था, क्या पीता था, क्या सोता था, क्या अभी होशिश नहीं था तुझे, उस वक़्त तू गिरा सो, तुम्हारे अम्मी अब्बा कुछ बोलता ना, तू बोलते नहीं। वही बात अल्लाह इनको पूछ रहे हैं। हज़रत इब्राहिम यहूदी थे बोलते ना, हज़रत याकूब यहूदी थे बोलते ना, तो तुम लोगों को ज़्यादा मालूम है, अल्लाह को ज़्यादा मालूम है, अल्लाह को ज़्यादा मालूम। अल्लाह कह रहे हैं कि ये सब मुसलमान थे, ये सब इस्लाम पर थे, तो मानो। उसके बाद फरमाया वमन अज़लम मिमन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से आई हुई शहादत को छुपाए। इनकी किताबों में वाज़ेह तौर पर आ गई थी ये बात कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, वो नबी आखिरी नबी होंगे और उनकी ये सिफ़ात होंगी। ये तमाम चीज़ें उनकी किताबों में मौजूद होने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे, तो अल्लाह ने कहा ये सबसे बड़े ज़ालिम हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों से गाफिल नहीं है। फिर उसके बाद आखिर में अल्लाह तबारक व तआला दो टोक फैसला जो इससे पहले भी सुना दी है वही बात को दोबारा दोहरा रहे हैं। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, अम्बिया की, इनके माँ बाप की, इनके औलाद की, इनके आबा अजदाद की, इनके दादा परदादों की जो उम्मत थी वो चले गई। उनके लिए वो अमल है जो उन्होंने किया और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने किया। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। अब यहाँ पर आखिर में मैं एक बात बताकर तफसीर को ख़त्म कर रहा हूँ। अब कुरान के सिलसिले में ये लोग बोल सकते हैं भाई ये तमाम बातें तुम्हारे कुरान में ना है, कुरान हक बोल को क्या गारंटी, कुरान सही है इस बात की क्या गारंटी? हम कुरान को ही नहीं मानते ना। अब तुम बोल रहे तुम्हारे बड़े पूर्वज थे, तुम्हारे इस्लाम इब्तिदा था, सही इस्लाम तुम्हारा है, तो हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। तो इसका जवाब अल्लाह ताला दे दिए
کیا دیے؟ وہی تو ہم بول رہے ہیں، اس قرآن کی جیسی ایک صورت لے کر آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان صورتوں کی مثل ایک صورت لے کر آؤ۔ یہ چیلنج ہے، چیلنج کب سے؟ اللہ کے نبی آنے کے بعد سے لے کر اب تک کوئی مائی کلال نہیں لا سکا، ایسی ایک صورت کو لے کر آؤ۔ چلو ایک صورت نہیں، چند آیتیں لے کر آؤ، سب مل کر گھڑ کر ہی صحیح، مفتریات گھڑ کر ہی صحیح، چند آیتیں لے کر آؤ، ہم مان لیں گے۔ یعنی کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہ ہوتی، کسی انسان کی جانب سے ہوتی تو دوسرا انسان بھی بنانا تھا نا ایسا قرآن، پورا قرآن نہیں، ایک صورت نہیں بنا سکے۔ ارے تم تو ہندی، کنڑا، تیلگو، تمل وغیرہ بات کرنے والے، عربی دان، عربی دان، عربی بات کرنے والے، عربی لغت کے ماہرین، عربی زبان میں پورا تقریر کرنے والے، پورے اشعار بنانے والے نہیں بنا سکے، دوسرے کون بنا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، پورے دنیا کے لوگ، پورے انسان، جن مل کر ایسا ایک قرآن لانے پر جمع ہو جائے آپس میں، وہ ایسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ سب آپس میں مدد کرتے رہیں تب بھی ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہی ایک چیلنج ہے، چیلنج، یہی ایک چیلنج ہے۔ یہ چیلنج آج تک کسی نے پورا نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہی اس کتاب کے حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب جو نیا مضمون شروع ہوگا اس میں بھی ایک دلیل آ رہی ہے۔ اب تک ایک پارہ مکمل ہو گیا ہے، اب دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ اس کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف کہیں گے، ابھی کہے نہیں، اللہ بول رہے ہیں ان قریب کہیں گے۔ تو یہ طاقت کس کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے اندر موجود ہے۔ اے نبی جی، آپ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیے، رخ کر کر نماز پڑھیے، ابھی پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب آپ کو کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا ہے۔ تو اب کہیں گے، ابھی نہیں بولے، اللہ بول رہے، اب بولیں گے وہ۔ تو یہ کون بولیں گے؟ کوئی انسان بولے گا؟ نہیں، اللہ بولے گا۔ آگے کا علم اللہ کو ہے، یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ دوسرے پارے میں قبلے کی تحویل قبلے کی حکمت کیا تھی، اللہ نے بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا، پھر بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ بدلنے کو کیوں کہا، اور نماز کے درمیان میں ہی حکم دینے کی کیا حکمت تھی، یہ تمام چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حقیقی مسلمان بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔